معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں فرمایا، مگر افسوس کہ یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی کی پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی، وہ کون سا کام ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، جبکہ دوسرا یہ کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ تیسرا عیب جو کسی عورت کو منحوس بنا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عورت اپنے شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہ جاتی ہو تو فرشتے آسمان پر ایسی عورت پر ملامت کرتے ہیں، اور ایسی عورت گھر کے امن، چین اور سکون کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جان لیجئے کہ یہ 3 عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوں گی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے، اور اس کے گھر کی خوشحالی اور سکون کو بھی یہ برباد کر دیتی ہے۔ یہ 3 کام یعنی غیبت کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا اور جھوٹ بولنا، یہ 3 کام کسی بھی عورت کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے، جبکہ ان 3 کاموں میں 2 کام ایسے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، یعنی غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان بھی موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں کسی مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، اور بالکل اسی طرح ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ وہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ازواج مطہرات، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو کہ جس سے مریض دل انسان اپنے دل میں لالچ پیدا کر بیٹھے، اور بھلی اور درست بات کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے اور وہ ان شرائط کے ساتھ اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے۔ آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، بقدر ضرورت بات کریں۔ نمبر 3، پردے میں رہ کر بات کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو درست طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔